السلام علیکم، کیسی ہو میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ تمہیں ویلکم کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ڈرامہ ریویوز آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ڈرامہ تنکے کا سہارا ایپیسوڈ 8 میں جب حماد کو گولی لگ جاتی ہے، واسی گولی چلاتا ہے تو پھر وہ حماد کو لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے حماد زخمی ہو جاتا ہے بہت بری طرح سے۔ تو پھر قدر بھاگتی ہوئی آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہوا آپ کو؟ اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا حماد کا۔ تو پھر وہ اس کو جو چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گلی میں کھڑے ہوتے ہیں آدمی، اس کو لے جاتے ہیں ہاسپٹل۔ تو پھر وہ جب ادھر لے جاتے ہیں تو قدر بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے، اپنی ساس کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے جلدی سے آ جائیں۔ تو حماد کی امی کہتی ہے کہ میں نے بیٹا آپ کے حوالے کر دیا تھا، اگر کچھ بھی میرے بیٹے کو ہوا نا تو میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ تو اسی وجہ سے قدر بہت رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے اس میں میرا تو قصور نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے بہت ساری دعائیں مانگتی ہے۔ چلیں پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی اس کو بہت تیز سے اس کا خون بہہ گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں آپ لوگ سب چلے جائیں گے، ہم اس کا پراپر علاج کر لیں گے۔ جب وہ جاتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی جو جیٹھانی ہوتی ہے وہ اس کو بہت تانے دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تو نے اپنے شوہر کو نہ بچایا نا تو پھر ہم اس کو آپ کا قصوروار سمجھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اس کے ساتھ مل کر قتل کروایا ہے۔ تو پھر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور جٹھانی اس کو تانے دیتی ہے، بہت زیادہ تانے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کپڑے لائی ہوں بیوگی کے، تو اس سے بہتر ہے آپ بیوگی والے یہ کپڑے اوڑھ لیں، مجھے نہیں لگتا آپ کا شوہر بچ پائے گا۔ تو ادھر واسے کو جب گولی چلتی ہے تو پھر اس کو قاتل کا نام دے کر پولیس پکڑ جاتی ہے۔ جب پولیس پکڑ جاتی ہے تو پھر اس کو جیل میں ڈال لیتی ہے۔ جیل میں ڈالنے کے بعد پھر اس کے گھر والوں کو فون کرتے ہیں کہ آ جاؤ آپ لوگوں کا بیٹا قاتل بن گیا ہے۔ تو پھر اس کی بہن بھاگے دوڑی چلی آتی ہے۔ جب اس کی بہن بھاگ کے آتی ہے تو پھر وہ جاتی ہے جیل میں، تو پھر اس کی پہلے تلاشی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں ایسی چیزیں دی جو کسی کی جان لیوا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جو واسے کی بہن ہوتی ہے وہ اپنی بھابھی یعنی واسے کی بیوی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے پتہ ہے آپ کا شوہر جیل میں ہے، آپ ابھی تک نہیں آئی ہمارے پاس۔ تو پھر وہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں اب کیا کروں، اللہ پاک نے مجھے خوشخبری بھی دینے والی ہے لیکن میں اپنے بیٹے کو کیا بتاؤں گی کہ میرا شوہر یعنی آپ کا باپ قاتل ہے۔ تو پہلے وہ سوچتی ہے، کافی دیر وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیسے بتاؤں گی اپنے باپ کو اور اپنے بیٹے کو جو اس کا باپ قاتل بنا ہے۔ تو پھر دل میں سوچتی ہے اور واسے کی بہن بھی تانے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آ جاؤ تو چلیں ہم کچھ کر لیتے ہیں، یعنی چلیں صلح کر لیتے ہیں ان لوگوں کو پیسے دے کر، ہمارے پاس پیسے تو بہت سارے ہیں۔ تو پھر وہ سوچتی ہے، کہتی ہے کہ چلیں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی اگر رہنا ہے تو پھر میں اس کو قاتل کا لقب نہیں دینے دوں گی۔ پیارے ویور، تو پھر اس کے بعد وہ کے جب باہر گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ماما اس کو روک لیتی ہے
اور کہتی ہے پہلے تو ادھر اس سے لڑ کر ادھر بیٹھی ہے اور اب اس کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہو گئی ہو۔ پیارے ویور، اگر آپ نے میرے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میں ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ڈرامہ ریویو آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ چلیں پیارے ویور، ہم چلتے ہیں ڈرامہ تنکے کا سہارا، جو کہ ایک سٹوری پر مبنی ہے۔ اس میں 2 قسم کے کردار دکھائے گئے ہیں۔ ایک تو جو ہے کہ لڑکی کا، غریب لڑکی کا، اور دوسرا ہے ایک لڑکی ہے جو امیر لڑکے پر مرتی ہے، تو پھر وہ بعد میں اس کا سارا حشر دیکھ لیتی ہے۔ یہ سب کا موز کہانی سکھا رہی ہے آج کل کی لڑکیوں کو کہ آپ لوگوں نے غریب گھر میں شادی کر لینی ہے، لیکن غریب گھر کی لڑکی کو امیر گھر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کو ساری زندگی جینے کا کچھ نہیں چھوڑتے۔ تو پھر اس کا دوریا کا باپ بھی اس کو دیکھ کے بہت ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آپ نے پھر اس کے پاس جانے کا سوچ لیا ہے، تو پھر ہم اب کیا کر سکتے ہیں۔ وہ تو پھر ماں بننے والی ہوتی ہے دوریا، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ دوریا بیٹا آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ زیادہ نہ سوچو، ہم آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اس قاتل کے پاس نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کل وہ آپ کی جان لے لے۔ دوریا سوچتی ہے اب مجھے کون رکھے گا، اب مجھے سے شادی کون کرے گا، میں تو ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو پھر اسی وجہ سے کو خیال آتے ہیں، پھر وہ سوچتی ہے چلیں مجھے اب رکھے گا تو کوئی نہیں، ماں باپ تو مر جائیں گے، تو پھر میں کیوں نہ ہوں اس کی، چلیں میں ضمانت کرا لیتی ہوں اور پھر اس کو اس کے ساتھ صلح کر لیں گے جس کے ساتھ انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی زخمی کیا تھا۔ تو پھر وہ ادھر چلی جاتی ہے، ادھر دوریا کے باپ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کی بہن اس کو ضمانت لے کر گھر آ جاتی ہے اور واسی کی بہن کا شوہر اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلیں اس کو جیل میں رہنے ہی دیتے تو اچھا تھا، اس کو اس کے انجام کا پتہ ہونا چاہیے تھا۔ واسی کی جو بہن ہے وہ بہت لالچی لڑکی ہے، اپنے بھائی کو ہر وقت بہکاتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسے کرو، بھابھی کے ساتھ ایسے کرو، یا آپ کا کہنا نہیں، بس ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ پھر دل میں وہ سوچتی ہے میں اس کو بھڑکاتی خود ہوں، لیکن اب میں نے ٹھنڈا بھی اس کو خود کرنا ہے، کیونکہ اب اس کو تو بیوی دے گا کوئی نہیں اور مجھے اس کے کام کرنے پڑ جائیں گے۔ وہ تو اتنا پاگل ہو چکا ہوتا ہے واسی، اب اس کو ہر وقت برے خیال آتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دوریا کو مار دوں گا۔ وہ سوچتا ہے شاید اس کا کزن جو رہ رہا ہے نا ادھر دوریا لوگوں کے گھر، کہتا ہے شاید اس کے ساتھ چکر ہوگا۔ تو پھر ادھر جب حماد ہاسپیٹل میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ اچھے سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی ساسو ماں اس کو پہلے کافی ٹائم منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی نہیں رکنا اور ہمارے ساتھ چلنا ہے، اگر آپ نے دعا کرنی ہے، اگر میرا بیٹا نہ بچا تو پھر میں نے آپ کو بھی نہیں رکھنا۔ کدھر لڑکی بہت پریشان ہو جاتی ہے، سوچتی ہے کہ میرا بھی کچھ ہو نہ ہوگا تو پھر میرا گھر بھی نہیں ہوگا، نہ میرا گھر بسے گا، میری تو ابھی سے اولاد بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی جٹھانی جو اس کی اولاد نہیں ہے وہ اس کو تانے دیتی رہتی ہے، اس کی تانے بازیوں سے سن کر تو پھر وہ اس کو اپنے آپ تک لے لیتی ہے۔ پیارے ویور، آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے
تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی، اور آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے آپ لوگ کو اگلی ایسے ایپیسوڈ کا کیسا لگا، ریویو ڈرامہ تنکے کا سہارا کیسا لگا۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ پیارے ویورز، میں آپ لوگوں کے لیے بہت مشکور ہوں گی، آپ لوگوں کی سپورٹ بہت کرنی ہے آپ لوگوں نے مجھے، اس کے لیے میں تھینک یو آپ لوگوں کا کرتی ہوں۔ چلیں آپ لوگوں نے اگلی ایپیسوڈ تک آنے تک اس کا انتظار کرتا ہے، چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے واسع کے ساتھ، کیا اس کی ضمانت ہو جاتی ہے؟ لیکن ایک بار تو ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں پیارے ویورز کے کیا دوریا اپنے بچے کو لے کے ادھر واسع کے پاس رہنا آ جائے گی، کیا حماد بچ جائے گا؟ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اس کا میں آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں ریویو بتا دوں گی۔ چلیں آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ میں بتانا ہے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے نہیں کیا۔